پاکستان تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق تھانہ سول لائن پولیس نے انہیں حراست میں لینے کے بعد ویمن تھانہ منتقل کر دیا ہے۔ عالیہ حمزہ پی ٹی آئی کی دکانوں کو تھانہ سول لائن سے رہا کرانے کے لیے پہنچی تھیں اور جہاں پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا یوتھ کنونشن PP-19 میں منعقد ہونا تھا، جس کے سلسلے میں سول لائن پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے کنونشن کے منتظمین کو گرفتار کیا۔ وفاقی حکومت نئی نہروں کا متنازع منصوبہ روکے ورنہ پیپل پارٹی آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکے گی۔ بلاول بھٹو کی شہباز حکومت کو وارننگ، کہا چولستان کو آباد کرنا ہے تو 100 بسم اللہ، لیکن سندھو پر سودا نہیں کریں گے۔ پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ہم وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں، نہ کسی کو جیل سے چھڑانے کے لیے نکلے ہیں، ہم سندھو کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وفاق کی ترقی ہو، مگر اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنوایا، لیکن عوام اور شہباز شریف میں سے ہمیشہ عوام کا انتخاب کروں گا۔ قیدی نمبر 420 نے 2 نہروں کی منظوری دی تھی، اسے عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیج دیا۔ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، عزت چاہیے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، مزید مشکل وقت دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سمجھوتے پر تیار نہیں۔ شیر والوں کا ہر منصوبہ کسان دشمن ہوتا ہے، یہ عوام کا خون چوستے ہیں۔ کسان جائے تو کہاں جائے، ان کے معاشی قتل کا انتظام ہو چکا ہے۔ انہوں نے 25 اپریل کو سکھر میں بھی جلسے کا اعلان کیا۔ وفاقی حکومت اپنا متنازع نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے، ہمارے اعتراضات کو مانے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے۔ ہم نکلے ہیں تو سندھو کو بچانے کے لیے، ہم نکلے ہیں تو وفاق کو بچانے کے لیے۔ حکومت کو خبردار کرتا ہوں، آپ نہ سمجھے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا۔ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے۔ آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کینالز منصوبے پر پیپل پارٹی کے خلاف سازش کی گئی۔ کچھ لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ پیپل پارٹی نے کینالز منصوبے پر وفاق کا ساتھ دیا۔ حیدرآباد کے لوگوں نے سازشیوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے، سندھ کے حق پر کوئی سودا نہیں کریں گے۔ ہم نے کالا باغ ڈیم منصوبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ پیپل پارٹی تمام سندھ مخالف منصوبوں کی مخالفت کرے گی، دریائے سندھ پر کوئی کینال بننے نہیں دیں گے۔ کہ ایک سازش چلائی تھی دشمنوں نے، سازش تھی کہ پیپلز پارٹی ان کنالوں پہ شاید کوئی سمجھوتا کر رہی ہے، لیکن عمر کوٹ کے لوگوں نے انہیں منہ توڑ جواب دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کمو شہید پہ ایک عظیم الشان دھرنا دے کے اس ڈکٹیٹر کو بتا دیا تھا کہ ہم سندھ کے حق کے کبھی سودا نہیں کریں گے۔ کہا ایک قطرہ پانی بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے، کوئی بھی کنال انڈس ریور سسٹم پہ نہیں بننے دیں گے۔ شرجیل میمن کا حیدرآباد جلسہ عام سے خطاب، کہا بلاول بھٹو نے پہلے کہا تھا کہ کوئی کینال منصوبہ قبول نہیں کروں گا۔ بلاول بھٹو نے وفاق کو بتایا تھا کہ کینال منصوبے پر سندھ کے عوام کے ساتھ ہوں۔ اسلام آباد والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانی ہماری زندگی ہے۔ عمر کوٹ میں ہم نے مخالفین کو عبرتناک شکست دی ہے اور بغض پیپل پارٹی میں پی ٹی آئی کو نون لیگ سپورٹ کر رہی تھی۔ لوگ تھے کینال کا منصوبہ جس کو سندھ کی عوام نے مسترد کیا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا، وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ چیئرمین صاحب کے انتخابی نشان تیر نے جس طریقے سے بغض پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو عبرتناک شکست دی ہے۔ کل بغض پی پی میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو پاکستان مسلم لیگ نواز سپورٹ کر رہی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ پاک جاپان فرینڈشپ سوسائٹی کوئٹہ اور جاپانی کونسلیٹ کراچی کے تعاون سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا مقصد جاپانی کیلنڈروں کی نمائش سمیت جاپانی ثقافت اور مقامات کو اجاگر کرنا تھا۔ دیکھتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ بزدار کی رپورٹ۔
پاک جاپان فرینڈشپ سوسائٹی کوئٹہ اور جاپانی کونسلیٹ کراچی کے تعاون سے تقریب کا اہتمام جناح روڈ پر واقع جاپانی کلچر سینٹر میں کیا گیا۔ تقریب میں جاپانی کونسلیٹ اور صوبائی وزیر تعلیم راہیلہ درانی نے بطور مہمان خاص شرکت کی۔ تقریب میں جاپانی کلچر اور ثقافت کے ساتھ ساتھ کھانے، جاپانی قوانین، کھیل، نوجوان فائن آرٹس، جاپانی تفریحی مقامات اور جاپانی پھولوں کے آرٹ فوٹوگرافی کی نمائش کی گئی۔ یہاں پہ کیلنڈرز کی نمائش کی گئی ہے اور وہ ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں نئے سے نئے کیلنڈرز دیکھتے ہیں اور ہمیں ان کی کلچر کا پتہ چلتا ہے۔ تقریب کا مقصد جاپانی کیلنڈرز کی نمائش سمیت جاپانی ثقافت اور مقامات کو اجاگر کرنا تھا۔ تقریب کا افتتاح راہیلہ حمید درانی نے کیا۔ تقریب میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور جاپانی ثقافت سے خوب روشناس ہوئے۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پیمز میں روزانہ ہزاروں افراد علاج کی غرض سے آتے ہیں، لیکن مریضوں کو یہاں طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور سٹاف کی شدید کمی کا بھی سامنا ہے۔ ایک شہری نے اپنی اہلیہ کی موت کا الزام اسپتال کی غفلت پر لگایا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ابرار ولی۔ تو میں نے رپورٹ جمع کی ہے، کوئی بولتا ہے 3 بجے آ جاؤ، کوئی ابھی جو گیا تو بولتا ہے صبح آ جاؤ۔ تو آج کا دن بھی خراب ہو گیا، کل پھر آؤں گا، پھر وہ دن بھی خراب ہو جائے گا۔ ایک شہری نے بتایا، میں اپنی بیوی کا علاج کروانے آیا تھا، دوران علاج آکسیجن ماسک ہٹا دیا گیا، کہا گیا کہ ان کو لے جائیں۔ 2 دن بغیر آکسیجن کے رہیں اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنی وائف کو یہاں لے کے آیا تھا، 22 دن یہاں ایڈمٹ رہی تھیں، 22 دن میں اس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا اس کو گھر لے جائیں۔ اس کی کنڈیشن وائف کی یہ تھی کہ وہ ٹانگوں میں سوائلنگ تھی، پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ روزانہ درجنوں ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جن میں مریض بر وقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث متاثر ہوتے ہیں۔ ترجمان پیمز اسپتال ڈاکٹر انیزہ جیلانی نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اس مسئلے پر کام کر رہی ہے۔ ایک نیا نظام لایا جا رہا ہے جس میں صرف ریفر کیے گئے مریضوں کو اسپتال میں لیا جائے گا۔ ہمارا جو پیشنٹ کا ورک لوڈ ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ عملے کی تعداد ہمیشہ ورک لوڈ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، عملہ اس حساب سے جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ترجمان کی یقین دہانی اپنی جگہ، مگر جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے پیمز اسپتال میں علاج و معالج کا نظام عوام کے لیے ایک آزمائش بنا رہے گا۔ پیمز اسپتال میں آئے لوائقین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں علاج کی سہولت تو ٹھیک ہے مگر ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف کی کمی کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیمرامین ارسلان سعید کے ساتھ ابرار ولی، ABN نیوز، اسلام آباد۔ کریں گے شہر اقتدار کے موسم کی تو اسلام آباد میں ایک دن وقفے کے بعد بادل پھر برس پڑے۔ شہر اقتدار میں دن بھر موسم ابر آلود رہنے کے بعد تیز ہوا کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بدھ کے روز ہونے والی ژالہ باری کے باعث گاڑی مالکان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ ژالہ باری سے گاڑیوں اور سولر کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ پشاور سمیت دیگر علاقوں میں ژالہ باری، مالاکنڈ، شب قدر، رستم اور لنڈی کوتل میں گرد و نواح میں بھی طوفانی ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری جاری رہی ہے اور شب قدر میں ژالہ باری سے گندم کی فصل تباہ ہو گئی اور کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ لنڈی کوتل اور تورخم میں بھی ژالہ باری نے زندگی کے معمولات متاثر کیے جس سے بازار سنسان ہو گئے اور سولر پینل سمیت گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اپر چترال وادی بروز گول میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، مکانات زمین بوس ہو گئے۔ گزشتہ رات سے جاری موسلا دھار بارش نے وادی بروز گول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ندی نالوں میں طغیانی پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ سیلاب کی زد میں آ کر 3 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے جبکہ کئی کھیت اور سڑکیں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مقامی افراد نے حکومت سے فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ ایک جانب بارشوں کی کمی تو دوسری جانب درختوں کی بے دریغ کٹائی اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کا موجب بن رہی ہے۔ پہلے جنگلوں میں درختوں کو کٹایا جاتا تھا لیکن اب ٹمبر مافیا سے شہری آبادی بھی محفوظ نہیں رہی۔ انتظامیہ کی خاموشی ٹمبر مافیا کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ عطاء الرحمان کوہستانی کی رپورٹ دیکھیے۔
اسلام آباد کی حسین وادیوں میں قدرتی خوبصورتی کا دل فریب عالم تھا، لیکن درختوں کی بے دریغ کٹائی نے اس قدرتی ورثے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ جنگلات میں کمی، درختوں کی بے رحم کٹائی اور ماحولیاتی تبدیلیوں نے اسلام آباد کی فضا اور موسمی حالات کو متاثر کیا ہے۔ ماضی میں صرف جنگلوں کے درختوں پر ہی اکتفا کیا جاتا تھا، لیکن اب ٹمبر مافیا نے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنا لیا ہے۔ شہری کہتے ہیں درختوں کو غیر قانونی طور پر کاٹا جاتا ہے۔ انتظامیہ کی خاموشی ٹمبر مافیا کے لیے کھلی چھوٹ کا کام دے رہی ہے۔ درختوں کی کٹائی کے نتیجے میں بارشوں کی کمی اور گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہری کا کہنا تھا ٹمبر مافیا درختوں پر کیمیکل کا استعمال کر کے انہیں مردہ کرتے اور پھر کاٹ لیتے ہیں۔ جو کاٹتے ہیں وہ غلط چیز ہے نا، کیا خیال ہے؟ اس طرح تو یہ جنگل کشی کریں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ تو پھر وہی صاحب آ جائے گا، یہاں کی آب و ہوا کیسی ہوگی؟ یہ جنگل نہیں رہے گا تو آپ کے لیے بھی زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ شہری کہتے ہیں اسلام آباد کے جنگلات کی حفاظت میں محکمہ وائلڈ لائف پوری طرح سے ناکام ہے۔ کئی بار رابطے کے باوجود وائلڈ لائف حکام درختوں کی کٹائی کے معاملے پر موقف دینے سے گریزاں رہے۔ اسلام آباد میں پاکستان وائلڈ لائف اور CDA کے ناک تلے درختوں کی غیر قانونی کٹائی جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کٹائی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ عطاء رحمان، ABN نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں آپس کے تمام اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کے بعد اظہار خیال میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ہمیں آپس کے تمام اختلافات بھلا کر متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو ایسی عبرتناک شکست دی جائے گی کہ وہ دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کے دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہیں اور ان کی تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ادارے اور صوبوں کی مشترکہ کوششیں لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے اسمگلنگ کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کا گھیرا مزید تنگ کیا جائے اور اسمگلرز کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا کام AC والے کمرے میں بیٹھنا نہیں، عوام کی خدمت کرنا ہے۔ خصوصی افراد کو ہمت کارڈ کے ذریعے ماہانہ 10,000 فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عوام کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوگی تو کوئی دوسرا کیسے جائے گا؟ 30 لاکھ افراد کو دروازہ کھٹکھٹا کر ان کا حق پہنچایا گیا۔ جن لوگوں کے پاس پلاٹ نہیں انہیں 3 مرلے کا پلاٹ بالکل مفت دیا جائے گا۔ اپنا گھر اسکیم کے تحت 30,000 سے زائد گھر تعمیر کروائے جا چکے ہیں۔ 1 مئی کو پنجاب میں راشن کارڈ کا اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ 12.5 لاکھ افراد میں راشن کارڈ تقسیم کریں گے۔ دفتر میں کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ وہ ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے عوام کے درمیان میں موجود رہے۔ ہمت کارڈ ملا ہے تو زیادہ تر کے پاس ہمت کارڈ ہے جس میں ایوری 3 منتھس آپ کو جو ہے وہ 10,500 روپیہ ملتا ہے اس کارڈ کے تھرو۔ 30 لاکھ افراد کو ان کا دروازہ کھٹکا کے 10,000 روپے کا چیک دیا گیا۔ 30,000 گھر جو ہیں وہ بن رہے ہیں۔ 3,000 گھر بھی کوئی 5 سال کے اندر نہیں بنا سکا۔ نا گھر اسکیم کے تحت اس وقت 30,000 کے قریب گھر زیر تعمیر ہیں۔ 1 مئی کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا پہلا راشن کارڈ۔ علیم خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ بانی PTI کے وکلاء کو باہر کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا بانی PTI کے کیسز خراب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ بانی PTI وکلاء سے کیسز کی مشاورت نہ کر سکیں۔ سلمان صفدر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے حکم سے کیسز مشاورت کے لیے اڈیالہ جیل گئے تھے اور جیل عملہ چیف جسٹس کے آرڈر کو کچھ نہیں سمجھتا۔ توہین ہماری نہیں عدالت کی ہو رہی ہے۔ وہ وقت ہے وکلاء کا جو منگل کے روز ہوتا ہے وہ عمران خان کے کیسز کے لیے ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ باہر جو کھڑے ہوتے ہیں لوگ ان کے اندر سے وہ کہیں گے جی چلو چلو تم بھی اندر چلے جاؤ، آج تمہاری باری آ گئی، کیونکہ جو ایک کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے اتنے وکیلوں نے ملنا ہے وہ خانہ پوری کر دیتے ہیں، اور جو عمران خان کے اپنے وکیل ہیں ان کو کیوں باہر رکھا جا رہا ہے؟ جو کیسز کے وکیل ہیں کیا عمران خان کے کیسز خراب کرنا چاہتے ہیں وہ کرنل صاحب کہ عمران خان کے کیسز کی مشاورت عمران خان اپنے لائر سے نہ کر سکیں؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ 100 بسم اللہ 1000 لوگ جا کے ملیں ہم تو اور بھی خوش ہوئیں گے۔ عمران خان کا تو یہی ہے کہ آئیں تو میں ان کو پیغام دے سکوں، لیکن وہ وقت پہ نہ جائیں جب عمران خان کے وکلاء کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا سلمان صفدر کو، کیونکہ انہوں نے
عمران خان کے ساتھ جا کر اپنے کیسز کے بارے میں ان سے مشاورت کرنی تھی. اور کیا ہوا؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھی سپرنٹینڈنٹ جیل کچھ نہیں سمجھتا. تو اگر آگے سے پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کو کوئی توہین عدالت بھی نہیں لگا رہے.